أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. اللهم إني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك آمين. سورہ بقرہ آیت نمبر 28 سے وَالَّذِي خَلَقَ لَكُمْ، وہی ہے جس نے پیدا کیا تمہارے لیے ما فی الارض، جو زمین میں ہے، جمیعا، سب کا سب۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہی تو اللہ ہے جس نے تمہارے لیے زمین میں سب کچھ پیدا کیا، یعنی جو کچھ آپ زمین میں دیکھتے ہیں وہ سارا اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا۔ کتنے سبزیاں ہیں، کتنے ڈرائی فروٹ ہیں، کتنے انسان ہیں، چرند ہیں، پرند ہیں، زمین و آسمان ہے، جس چیز پر آپ نگاہ ڈالیں گے اس کے خالق کون ہیں؟ اللہ تعالیٰ۔ ثم استویٰ، پھر متوجہ ہوئے الی السماء، آسمان کی طرف، فسواہن، پھر ٹھیک بنا دیا انہیں، سبع سماوات، 7 آسمان۔ اللہ تعالیٰ فرماتے کہ پھر اللہ تعالیٰ آسمان کی طرف متوجہ ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے 7 آسمان بنا دیے۔ تو آپ دیکھیں کہ اتنا بڑا آسمان اللہ نے بنایا، کوئی دراڑ نہیں ہے اس میں، کوئی پلر نہیں ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس کو ستاروں سے یعنی چراغوں سے اللہ تعالیٰ نے اس کو سجایا۔ تو اتنی عظمتوں والے اللہ، اتنی شانوں والے اللہ، اللہ تعالیٰ فرماتے وہ بکل شیء علیم، اللہ ہر چیز کا جاننے والے ہیں۔ یعنی جو چیزیں بھی اللہ تعالیٰ نے پیدا کی ہیں زمین و آسمان میں، جو چیزیں بھی اللہ تعالیٰ نے بنائی ہیں، ہر چیز کا اللہ تعالیٰ کو علم ہے کہ وہ دنیا میں آیا ہے اور اس نے کیا کیا کرنا ہے۔ وَإِذْ قَالَ، اور جب کہا ربک، تمہارے رب نے، للملائکۃ، فرشتوں سے، انی کہ میں جاعل، بنانے والا ہوں، فی الارض، زمین میں، خلیفۃ، نائب۔ اب اللہ تعالیٰ نے جب فرشتوں سے کہا کہ میں ایک زمین میں نائب بنانے والا ہوں، قالوا، تو وہ کہنے لگے، اتجعل، کیا آپ بنائیں گے، فیہا، اس میں، من یفسد، جو فساد کرے، فیہا، اس میں، ویسفک الدماء، اور بہائے خون۔ اب یہاں دیکھیں کہ فرشتے کہنے لگے اللہ رب العزت سے کہ کیا آپ ایسا آدمی بنائیں گے جو زمین میں فساد کرے گا اور خون بہائے گا۔ اب یہاں کوشچن جو ہے وہ کوئی اعتراض کے لیے نہیں کیا گیا، جاننے کے لیے، یعنی کوشچن جب بھی کیا جاتا ہے تحقیق کے لیے کیا جاتا ہے کہ انسان کیا کیا کرے گا۔ کوشچن اس لیے کیا جاتا ہے کہ انسان جان سکے کہ اس کا صحیح جواب کیا ہے۔ تو فرشتے کہنے لگے کیا آپ ایسا آدمی بنائیں گے جو زمین میں فساد کرے گا اور خون بنائے گا، ونحن، اور ہم ہیں، نسبح، ہم پاکی بیان کرتے ہیں، بحمدک، آپ کی تعریف کے ساتھ، ونقدس لک، اور تیری پاکی بیان کرتے ہیں۔ تو وہ کہنے لگے اللہ ہم جو تیری تسبیح کرتے ہیں آپ کی تعریف کے ساتھ اور آپ کی پاکی بیان کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت فرمانے لگے، قالا، فرمانے لگے، انی کہ میں، عالم، خوب جانتا ہوں، ما لا تعلمون، جو تم نہیں جانتے۔ اب دیکھو اللہ تعالیٰ نے انسان کو بنایا اور اللہ تعالیٰ انہوں نے تو صرف یہ سوال کیا کہ کیا وہ خون بہائے گا اور فساد کرے گا۔ آج آپ دیکھیں انسان نے کیا کیا چیز، جہاز بنائے ہیں، گاڑیاں بنائی ہیں، یہ جو ٹیلی فون وغیرہ آپ دیکھیں، اور جتنی بھی تخلیق آپ دیکھیں، انسان سے اللہ تعالیٰ نے کیا کیا کام دیے۔ اور پھر ایسے بھی اللہ تعالیٰ نے انسان بنائے ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ کی راہ میں شہید ہوتے ہیں، اپنی اولاد کو بھی چھوڑ دیتے ہیں، اپنی بیویوں کو بھی چھوڑ دیتے ہیں، اپنے خاندان کو، اپنے مال و دولت کو، ہر چیز کو قربان کر کے اللہ تعالیٰ کی راہ میں جا کے شہادت پاتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں خوب جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ وعلم، اور سکھائے، آدم الاسماء، آدم علیہ السلام کو نام، کلہا، سب چیزوں کو۔ اب اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو سب چیزوں کے نام سکھا دیے۔ اب اس سے فرض کرو یہ بینچ ہے، یہ ٹیبل ہے، یہ گلاس ہے، یہ فلاں چیز ہے، ہر چیز کے اللہ تعالیٰ نے نام سکھا دیے۔ ثم، پھر عرضہم، انہیں پیش کیا، علی الملائکۃ، فرشتوں کے سامنے۔ جب اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو سب چیزوں کے نام سکھا دیے، پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو فرشتوں کے سامنے پیش کیا۔
فقالا پھر کہنے لگے اللہ رب العزت انبئونی مجھے بتاؤ بے اسماء نام ہاؤلاء ان چیزوں کا۔ اب اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے کہا کہ اب تم بتاؤ ان چیزوں کے نام کیا ہے اگر تم سچے ہو تو، ان کنتم اگر تم ہو صادقین سچے۔ قالو تو وہ کہنے لگے، فرشتے کہنے لگے سبحانک اے اللہ تو پاک ہے۔ اب دیکھیں جو پیچھے انہوں نے جو کوشچن کیا تھا کوئی اللہ میں نقص نکالنے کے لیے نہیں کیا تھا یا اللہ کی تخلیق میں کوئی اعتراض کرنے کے لیے نہیں کیا، اسی لیے وہ کہہ رہے ہیں کہ فرشتے کہہ رہے ہیں سبحانک اے اللہ تو پاک ہے، ہر چیز تیری بنائی ہوئی اس پر اللہ تعالیٰ کی قدرت کا کمال ہے کہ اللہ تو پاک ہے، لا علم لنا ہمیں کوئی علم نہیں۔ اب دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کے فرشتے اللہ کے سامنے ہیں، ان کو بھی نہیں پتہ کہ کل کو انسان کیا کیا کرے گا، وہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ ہمیں کوئی علم نہیں الا مگر ما علمتنا جو تو نے ہمیں سکھایا۔ آج یہ جتنے پیر فقیر بنے ہوئے ہیں لوگوں کو کل کے حالات کی خبر دیتے ہیں یا ہاتھ دیکھ کر کسی کو بتاتے ہیں، یہ سارے لوگ گمراہ کرنے والے ہیں۔ اللہ کے فرشتے جو اللہ کے سامنے موجود ہیں، انسان کل کو کیا کیا کرے گا اللہ کے فرشتوں کو بھی نہیں پتہ۔ تو صرف فرشتے نے بھی کہا کہ اللہ ہمیں صرف اتنی بات کا پتہ ہے جتنا آپ نے ہمیں علم دیا۔ انک بے شک آپ انت العلیم الحکیم، اللہ آپ ہی علم والے اور اللہ حکمت والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ ہی علم والے بھی ہیں کہ انسان کیا کیا کرے گا اور حکمت والے ہیں کہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے کیوں پیدا کیا، یہ اللہ کی حکمت ہے۔ قالا فرمایا اللہ رب العزت نے یا آدم اے آدم علیہ السلام انبئہم انہیں بتا دے بے اسمائہم ان کے نام۔ پھر اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو کہا کہ تم آپ بتاؤ ان چیزوں کے نام۔ فلما پھر جب انباءہم انہوں نے بتا دیے بے اسمائہم ان کے نام، قالا تو کہنے لگے اللہ رب العزت فرمانے لگے علم کیا نہیں اقل میں نے کہا تھا لکم تمہیں انی کہ میں عالم و خوب جانتا ہوں غیب السماواتی چھپی ہوئی باتیں آسمانوں کی والارض اور زمین کی، وعالم اور میں خوب جانتا ہوں ما تبدون جو تم ظاہر کرتے ہو، وکنتم اور جو کنتم وما کنتم اور جو تم تکتمون چھپاتے ہو۔ اب اللہ تعالیٰ نے فرمایا جس وقت آدم علیہ السلام نے تمام چیزوں کے نام بتا دیے تو اللہ تعالیٰ خوش ہوئے، کیا میں نے نہیں تمہیں کہا تھا کہ میں ہی جانتا ہوں زمین و آسمان کی چھپی ہوئی باتیں کہ انسان جو ہے وہ کل کو کیا کیا کرے گا، اور میں خوب جانتا ہوں جو تم ظاہر کرتے ہو اور جو تم چھپاتے ہو۔ وَإِذْ اور جب قُلْنَا ہم نے کہا لِلْمَلَائِكَةِ فرشتوں سے اسجدوا کہ سجدہ کرو لے آدم آدم علیہ السلام کو، فسجدوا تو سب نے سجدہ کیا الا ابلیس سوائے ابلیس کے۔ اب اللہ تعالیٰ فرماتے جب اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو کہا کہ سب سجدہ کرو تو سب نے سجدہ کیا سوائے ابلیس نے، یعنی یہ جن تھا عبادت کرتے کرتے فرشتوں کی صف میں شامل ہوا سوائے ابلیس کے، ابا اس نے انکار کیا، واستکبر اور تکبر کیا۔ اب اللہ تعالیٰ کی بات کو نہ ماننا ہی انکار بھی ہے اور تکبر بھی ہے۔ بات سمجھ آ گئی؟ اب بعض لوگ ہم کہتے ہیں کسی کو کہ بھئی ٹخنے ہمیشہ مرد حضرات جو ہیں وہ شلوار سے اوپر رکھا کرو، اور نہیں جی میں تکبر نہیں کر رہا، یہ تکبر نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو نہ ماننا اور اس میں اعتراض کرنا ہی تکبر ہے، یعنی نہ اس کو اپنانا یہی انکار بھی ہے اور تکبر بھی اسی کو کہتے ہیں۔ وکان اور ہو گیا من الکافرین کافروں میں سے۔ اب دیکھیں کہ شیطان نے ایک اللہ تعالیٰ کا حکم مان کر تو اس کو وہ تو ہو گیا کافروں میں سے۔ آج ہمارے مسلمان سارے کے سارے اللہ تعالیٰ کے حکم توڑ کر کہتے ہیں ہم سے بڑا مسلمان کوئی نہیں۔ تو ہمیں غور کرنا چاہیے کہ ہم کس طرف جا رہے ہیں۔ تو اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں توبہ کی توفیق عطا فرمائے اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔